ایک دفعہ سارے مل کے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود السلام پڑھا کریں، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اور جب بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام بھیجنا شروع کرتا ہے نا، تو اس کے اوپر یہ راز کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود السلام پڑھتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے دل میں جو تمنا ہوتی ہے نا، وہ اس کی زبان پر بعد میں آتی ہے، اللہ پاک اس تمنا کو پہلے پورا فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ کثرت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود السلام پڑھتا ہے نا، اس پر بڑے بڑے معجزات اور بڑی بڑی جو کرامات ہیں نا اسے دکھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے خود بھی کثرت سے پڑھا کرے، دوسروں کو دعوت بھی دیا کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ خود تو انسان پڑھ لیتا ہے بعض اوقات، لیکن دوسروں کو بتانے میں، دعوت دینے میں کنجوسی محسوس کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی جو ہے نا وہ قسمت کی بات ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ میں نا دن میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا جی نمازیں تو 5 ہیں، آپ 25 کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 5 میں پڑھتا ہوں، باقی 4 لوگوں کو میں نے تبلیغ کی، نماز کی طرف لگایا، میرے کہنے سے وہ نمازی بن گئے۔ اب 20 نمازیں وہ پڑھتے ہیں، 5 میں پڑھتا ہوں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد ہے جو 20 وہ پڑھتے ہیں نا، 5 4 بندے، اس کا ثواب بھی مجھے ملتا ہے۔ اس طرح ٹوٹل ملا کے انہوں نے کہا جی 25 نمازیں میں روزانہ پڑھتا ہوں۔ یعنی اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ بھی درود پڑھنے لگ گیا نہ، پڑھے گا وہ، اتنا ہی ثواب آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھا رہے گا، اور نہ اس کے ثواب میں کمی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں کمی، اس کے ثواب میں سے لے کے آپ کو دیا جائے گا، اس کا پورا پورا ثواب ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ اس لیے جو ہے نا وہ اس کی دعوت دوسروں کو بھی دینی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا اچھا دوست وہی ہوتا ہے جو اپنے ساتھ اپنے دوست کو بھی جنت میں لے جانا چاہے۔ یہ نہیں کہ نیکی میں کنجوسی کے بس میں کروں، یہ نہ کر سکے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی اس کی طرف لگائیں۔ آپ کی طرف سے ایک بندہ بھی پڑھنے لگ گیا تو وہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال تک کے جو واقعہ تھے اس کا آغاز کیا تھا، اسی کو آج جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ سٹارٹ میں آپ کو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے معجزات کے بارے میں بتاؤں گا۔ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے جو ہم نے اکثر سنا ہے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، چاند والا، کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ موو کر رہا ہے، رائٹ جا رہا ہے، لیفٹ جا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی دیکھ کے کہ یہ کیا معجزہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے صحن میں دیکھا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی انگلی سے اشارہ فرما رہے ہیں۔ آپ اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے چاند اس طرف چلا جاتا۔ آپ فرماتی ہیں میں بڑی حیران ہوئی۔ یہ وہ ایک شعر آپ نے سنا ہوا ہے، وہ نعت کا شعر ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے چاند کو بھی آپ کا کھلونا بنا دیا، آپ اشارہ کرتے تھے، چاند آپ کے اشاروں پہ چلتا تھا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بچپن میں جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پنگورے میں ڈالتی، وہ پنگورا سمجھتے ہیں نا، چارپائی کے ساتھ وہ چادر سی باندھی ہوتی ہے، آپ فرماتی میں اس میں آپ کو جو ہے نا وہ لٹا کے تو جھولا دے دیتی تو وہ ہلتا رہتا۔ آپ فرماتی جب میں مصروف ہو جاتی، کچن میں چلی جاتی، کھانا بنانے لگ جاتی، تو وہ جھولا جو ہے وہ مسلسل ہلتا جاتا تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس جھولے کو جو ہے نا جھلاتے تھے، فرشتے جھولا دیتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اسی طرح آپ کا ایک بچپن کا بڑا پیارا واقعہ ہے، معجزہ ایک آپ کا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتی تھی، آپ کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ گھر میں موجود نہیں ہیں، چھوٹے تھے تو آپ جو ہے پریشان ہو گئی کہ کہاں پہ گئے، گھر میں موجود نہیں ہیں۔ آپ کی ایک رضائی بہن تھی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ بکریاں چرانے گئی ہوئی تھی، تو آپ کے مائنڈ میں آیا کہ شاید وہ ساتھ نہ لے گئی ہوں، تو آپ تلاش میں جو ہے نا وہ نکلی پیچھے۔ تو وہی ہوا، جب پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بہن کے ساتھ تھے، تو آپ نے جا کے نا اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ اتنی سخت دھوپ ہے، تم اتنی سخت دھوپ میں لے کے اس کو بچے کو نکل آئی ہو باہر۔ تو وہ جو آپ کی بہن تھی نا شیمہ، انہوں نے کہا کہ اوپر دیکھے ماں جی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا دیکھوں میں اوپر؟ آپ نے کہا کہ اوپر اس کے بادل کی طرف دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بادل جب سے میں ان کو لے کے آئی ہوں نا، یہ بادل ساتھ ساتھ ہی ہے، جب یہ چلتے ہیں بادل چلنے لگ جاتا ہے، جب یہ رکتے ہیں تو بادل جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور یہ مسلسل ان کو چھاؤں مہیا کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ ان کی وجہ سے آج میں بھی دھوپ سے بچ گئی ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ تھا۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
بچے ہوتے ہیں نا بچے بچپن میں وہ اپنے کپڑے گندے کر دیتے ہیں، پیشاب کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنے کپڑے جو ہے نا وہ گندے نہیں کیے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے بھی میں پیشاب ماری کیا. آپ فرماتی ہیں کہ ایک وقت مقرر تھا، مجھے پتا تھا اس وقت میں جو ہے نا وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیا کرتی تھی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ساتھ ہی کلام فرمایا تھا. یہاں تو بچہ 3-4 سال کا بھی ہے نا وہ کیا ٹوٹی پوٹی بولتا ہے، اردو بولتا ہے یا جو بھی جہاں پہ پیدا ہوا ہوتا ہے اسی حساب سے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں پیدا ہوتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کلام فرمایا تھا. اچھا پھر لاسٹ جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو پورا وہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سنایا تھا، کس طرح آپ نے کلیکٹ کیا بچے اور جا کے دودھ پلایا، پورا ایک ہم نے واقعہ پڑھا تھا. جب وہ 2 سال کا پیریڈ آپ نے مکمل کیا اس کے بعد آپ نے مزید وقت مانگا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس رکھنے کا، وہ بھی آپ کو مل گیا. پھر جب میں نے لاسٹ آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، پھر اس وقت یہ واقعہ سن کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی تھی. پھر آپ کو واپس لے کے آپ کی والدہ کے پاس گئی اور ان کے حوالے کر دیا تھا. جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کیا نا، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 2 سال تک اپنی والدہ کے ساتھ ان کے خاندان میں رہے. پھر 2 سال کے بعد جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ، اپنے دادا جان اور ایمن جو آپ کے والد کی طرف سے جو لونڈی تھی ایک، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مدینہ شریف کا سفر جو ہے نا وہ کیا. وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا ننیال بھی تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی قبر مبارک بھی تھی. وہاں 1 مہینہ آپ رکے مدینہ شریف میں. اس کے بعد جب دوبارہ مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی نا وہ بیمار ہو گئی، اور ایک جو مقام تھا مقام ابوا جس کو بولتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ آپ بیمار ہو کے انتقال کر گئی، وہیں پہ آپ کو دفن کر دیا گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنے دادا جان کے ساتھ مکہ شریف جو ہے وہ واپس آئے. اچھا دیکھیں، یہ ہم کہتے ہیں نا کہ آزمائشیں ہم پہ بڑی آتی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ دیکھیں اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو کس طرح آزمایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر تمہیں اپنی مشکلات میں اضافہ ہو جائے، تمہیں مشکل لگے نا کہ میرے پہ مشکلات آ گئی، تم میری مصیبتوں کو دیکھ لینا. آپ دیکھیں پیدا ہونے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب انتقال کر گئے تھے. 6 سال کے ہوئے تو والدہ انتقال کر گئی. 8 سال کے ہوئے دادا جان بھی انتقال کر گئے. یعنی جن جن سے آپ کو محبت تھی، جن کے قریب رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا دیا. آزمائش تھی، ایک پیریڈ سے آپ کو گزارنا تھا. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے. پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ انتقال کر گئی تو اپنے دادا جان کے ساتھ مکہ شریف جو ہے وہ تشریف لے آئے. آپ کے دادا جان بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کو چاہتے تھے. اپنے ہاتھ سے تیار کردہ جو فرش تھا اس پہ آپ کو بٹھاتے اور اس فرش پہ کسی اور کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اور آپ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے والے وقت میں ایک اہم مقام جو ہے نا منصب حاصل ہونے والا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا جان بھی انتقال فرما گئے. پھر آپ کے جو چچا تھے نا ابو طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے. انہوں نے جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے پرورش کا بیڑا اٹھایا. اچھا آپ نا بہت زیادہ کوئی امین نہیں تھے، غریب تھے آپ. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت آپ نے اپنے ذمہ لی نا تو اللہ پاک نے رزق میں اتنی برکت پیدا فرمائی کہ کہتے ہیں کہ ایک جو بندے کا کھانا تھا نا وہ پورے کنبے کو کفایت کر دیتا تھا. اور آپ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کے آپ کو چاہتے تھے. اور عرب میں یہ رواج تھا کہ سال میں نا 2 دفعہ لوگ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے. سردیوں میں یمن میں جایا کرتے تھے اور گرمیوں میں ملک شام جایا کرتے تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا جو تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو ہے نا وہ سفر کا ارادہ فرمایا ملک شام کی طرف، تجارت کے لیے جانا تھا آپ نے. قافلہ تیار ہوا، جب جانے لگا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نا آپ کی جدائی برداشت نہ ہوئی. اور جب آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام افسردہ ہیں تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہوں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوا اور آپ بھی قافلے کے ساتھ چل پڑے. جب ملک شام کی حدود میں داخل ہوئے نا تو ملک شام کا ایک شہر تھا بصرہ، وہاں پہ جو پورا قافلہ تھا نا اس نے قیام کیا. وہاں پہ جو ہے نا وہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا پادری تھا، عیسائیوں کا عالم دین تھا بہت بڑا، اس کا بڑا نام تھا ان کے وہاں عیسائیوں کے اندر. اس نے جو ہے نا وہ دیکھا کہ یہ قافلہ ہے، دور سے ویسے وہ دیکھ ہی رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ قافلے میں پڑاؤ ڈال لیا تو وہ قافلے کے پاس آیا اور پورے قافلے کو چھوڑتا ہوا نا ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لے گئے. اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پکڑا اور کہنے لگا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں پڑھا ہے اور ان کی جو مہر نبوت ہے جو کہ 2 کاندھوں کے نیچے نرم ہڈی پہ
سیب کی طرح نشان موجود ہے، میں اس سے بھی ان کو پہچانتا ہوں۔ پھر اس نے جو ہے نا پورے قافلے کی دعوت کی باقاعدہ، اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے کہا کہ آپ ان کو یہاں سے واپس لے لیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ہے نا یہودیوں سے خطرہ ہے، یہودی ان کے جان کے دشمن ہیں، آپ ان کو آگے نہ لے کے جائیں، ان کو یہیں سے واپس بھیج دیں۔ تو پھر جو آپ کے چچا تھے انہوں نے اپنے کچھ جو غلام تھے ان کے ساتھ آپ کو واپس جو ہے مکہ شریف جو ہے روانہ کر دیا۔ تو اس جو تھا نا وہ عیسائی پادری، اس نے وہاں پہ بتایا، جب لوگوں نے پوچھا نا کہ تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا، ایک تو اس نے بتایا کہ میں نے اپنی کتابوں میں بھی پڑھا ان کے بارے میں، پھر مہر نبوت سے بھی میں پہچانتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جب تم دودھ ٹیلے سے نیچے اتر رہے تھے نا، اس وقت میں نے دیکھا کہ پتھر اور درخت ان کو جھک کے سلام کر رہے تھے ان کے ادب میں، اور اس نے کہا یہ پروٹوکول جو ہے نا وہ صرف اللہ پاک اپنے انبیاء کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ آپ کو درخت، پتھر، ہر کوئی سلام کرتا تھا اور آپ کو پہچانتے تھے، جانور تک آپ کو پہچانتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ کام کرنے کے قابل ہوئے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ بکریاں چرانا شروع کی۔ اچھا، یہ کم عمری میں جو بکریاں چرانا ہے نا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام کی اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ جیسے ہی آپ، میں نے بتایا کہ کام کرنے کے قابل ہوئے، آپ نے جو ہے بکریاں چلانا شروع کر دی، اور جیسے ہی تھوڑے جوان ہوئے آپ نے تجارت شروع کر دی، اور تجارت میں آپ اتنے مشہور ہو گئے کیونکہ آپ انتہائی ایماندار تھے، اور تھوڑے ہی وقت میں جو ہے نا وہ صادق اور امین کے نام سے آپ مشہور ہو گئے، اور آپ کی جو یہ مطلب آپ کی ایمانداری کا جو چرچا تھا دور دور تک پھیل گیا، اور یہ چلتا چلتا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی آپ کی شہرت۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تجارت کیا کرتی تھی، اور قریش کی ایک جو ہے نا مشہور خاتون تھی، مالدار اور ایماندار خاتون تھی۔ جب آپ تک یہ ساری شہرت پہنچی نا تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا تجارتی قافلے ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بھیجا کروں گی۔ تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے قافلے لے کے جو ہے نا ملک شام یا مختلف جگہوں پہ جایا کریں، تو اس کے بدلے میں آپ کو معاوضہ دیا کروں گی، اور جتنا معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے بڑھ کے آپ کو معاوضہ دوں گی۔ اچھا، یہ معاہدہ طے پا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا قافلہ لے کے اور ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا ملک شام گیا تجارت کے لیے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارت کی تو اللہ پاک نے بے شمار برکتیں عطا فرمائی، بہت زیادہ منافع جو ہے نا وہ آپ کو ہوا۔ اتنا منافع حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، پہلے بھی تجارتی قافلے جاتے تھے، جب آپ واپس لوٹے تجارت کر کے اور اتنا معاوضہ دیکھا، اتنا جو ہے وہ اس میں جو ہے تجارت میں جو ہے فائدہ دیکھا اتنا زیادہ، اور غلام نے آ کے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تعریفیں کی آپ کے سامنے، تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجوں گی۔ تو آپ نے اپنی ایک سہیلی کے ذریعے جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا، اس طرح جو ہے وہ یہ نکاح جو ہے نا وہ طے پا گیا۔ اچھا، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 40 سال تھی، اور جب آپ تجارتی قافلہ واپس لے کے آئے تھے اس کے تقریباً 2 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ یہ نکاح جو ہے وہ واقع ہوا تھا۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا نکاح تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، ایک نکاح ہوا تو وہ شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے، پھر دوسرا نکاح ہوا وہ بھی شوہر انتقال کر گئے، دوسرے میں سے آپ کی اولاد بھی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی اولاد تھی نا وہ ساری کی ساری ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے باقی ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تھی آپ کی ساری اولاد، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے جتنے بھی وہ سارے کے سارے بچپن میں وفات پا گئے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں ساری انہوں نے عہد نبوت کو بھی پایا، اسلام بھی لے کے آئیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی وفات بھی پائی آپ نے۔ صرف ایک بیٹی آپ کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے 6 ماہ کے بعد جو ہے نا ان کا انتقال ہوا تھا، باقی ساری آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ پہلے ہی جو ہے وہ وفات پا گئی تھی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔